الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو، آج کی جو مجلس ہے وہ بڑی بابرکت مجلس ہے اور قرآن کی نسبت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بابرکت مجلسیں ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی اس بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے، کافی وقت پہلے اس کے مل جانے کی دعا کرتے تھے۔ 2 مہینے تک آپ برابر دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور ہم نے بھی اس دعا کو بار بار پڑھا، کبھی خطبے میں کبھی ویسے۔ اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا، اور شاید ہم میں سے نہ جانے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی، لیکن اللہ نے اس مہینے کی برکت سے ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائی، اضافہ فرمایا، اور ان کو یہ مہینہ نصیب ہو گیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ہم پر کرم فرما ہی دیا اور ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب کر دیا، تب ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ جو نصیب کیا، کس لیے کیا؟ اس لیے نہیں کہ ہم بس چند دن اللہ کی رضا والے کام کریں اور پھر اللہ کو ایسے بھلا دیں جیسا کہ ہم پہلے بھولے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو موقع ہمیں عطا فرماتے ہیں، یہ جو بابرکت مہینے اور بابرکت دن، بابرکت گھڑیاں اور ساعتیں اللہ ہمیں نصیب فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر ہم غور کریں، سورہ ذاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو مذاکرے کا ہمیں موقع ملتا ہے، بار بار ہم ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، اور چند باتیں ہم آپس میں کہتے اور سنتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے تاکہ ایک دوسرے کو نفع پہنچے۔ یہ بار بار بہت ساری باتیں ہم جو کہتے ہیں اور سنتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ باتیں تو پچھلے سال بھی ہوئی تھیں، یہ باتیں تو ہم نے فلاں جگہ بھی سنی تھی، یہ باتیں تو ہم نے وہاں بھی سنی تھی، یہ باتیں تو ہم برابر سنتے رہتے ہیں۔ آخر ہمارے عالم دین کو، ہمارے مفتی صاحب کو، ہمارے امام صاحب کو ایسی باتیں بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى، کہ تم بار بار ذکر کرو، بار بار آپس میں تذکرہ کرو، بار بار ایک دوسرے کو یہ باتیں بتلاؤ، دہراؤ۔ کیوں؟ تنفع المؤمنین، یہ اہل ایمان کو نفع پہنچاتی ہے۔ اب اگر یہ ہمیں نفع نہیں پہنچا رہی ہیں، بار بار کی مجلسیں، بار بار کی میٹنگیں، بار بار کا یہ کہنا سننا، تو کہیں نہ کہیں ہم اس کے مصداق نہیں ہیں جو اللہ آگے فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ تنفع المؤمنین، یعنی کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم نام کے مسلمان تو ہیں۔ تنفع المسلمین نہیں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو نفع پہنچاتی ہے، فرمایا مسلمانوں میں بھی جو اہل ایمان ہیں، جن کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی ٹھان لی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا عین مقصد اللہ کی رضا کو بنا لیا ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ ان کو نفع پہنچائے گی۔ اور جنہوں نے اس چیز کا ارادہ اور تہیہ ہی نہیں کیا، تو پھر یہ بار بار کی باتیں ان کے لیے بے سود ہیں، بے فائدہ ہیں، ان کو کوئی نفع نہیں پہنچانے والی۔ اگر یہ باتیں ہمیں نفع پہنچائیں گی، اس وقت پہنچائیں گی جب کہ ہم
اللہ کو راضی کرنے کے مقصد اور نیت کے ساتھ زندگی کو گزارنا شروع کر دیں گے۔ ابھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بقیہ بچی ہوئی زندگی کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ کر اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی انشاءاللہ فکر کریں گے۔ دیکھیے بعض مرتبہ کہیں نہ کہیں جب ہم نیک ارادے کرتے ہیں نا تو ہمارا دل ڈگمگاتا ہے، اندر اندر کہیں نہ کہیں پھسل رہا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یار حقیقت میں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں جو ہے نمازیں پڑھنی پڑ جائیں، ہمیں روزے رکھ جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یعنی ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ایسا ہو رہا ہے تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں بھائی، ہمارا ایمان تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ایمان بڑھوتری کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمارے ایمان میں ہمیشہ مضبوطی آنی چاہیے، ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی ناراضگی والی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے ہر ایک کی، کہ ہم جو ہے کفر کی حالت میں مر جائیں۔ میرے عزیز و دوستو، یہ مجلسیں صرف ہم سننے کے لیے محدود نہ کریں، اس سے ملنے والے پیغام کو زندگی بھر کے لیے اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہمارا کوئی ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے ہم کفر پر مر جائیں۔ پوری زندگی ہم نے ایمان کی حالت میں گزاری اور مرتے وقت ہمیں کفر کی حالت مل جائے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا جب ہوتا ہے جب ہم دین کو صرف رسماً اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور عملی طور پر اس دین کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے۔ یہ دین رسمی طور پر زندگی میں کہنے، سننے، بولنے اور بتانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین اصل جو ہے زندگی میں عملی طور پر شامل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم اس دین کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نہیں لائیں گے تو یاد رکھیے ہماری اولادیں بھی وہ بھی کیا ہوں گی؟ ناجائز ہوں گی، ہمارے رشتے بھی ناجائز ہوں گے، اور ہو رہے ہیں اور ہمیں خیال تک نہیں ہے۔ آج جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بعض باتیں بسا اوقات ہماری زبان سے ایسی نکل جاتی ہیں میرے عزیز و دوستو کہ ہمارا نکاح تک ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں خیال تک نہیں ہوتا۔ دو آدمی باتیں کر رہے ہیں، چار آدمی باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے 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 ایک نے یوں کہا کہ بھائی شریعت میں تو اس طرح سے ہے، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں ہے، شریعت میں یہ ہے، اور وہ یوں کہہ دے نعوذ باللہ کہ رکھ پڑے شریعت کو، یہاں شریعت کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کے الفاظ کہہ دے وہ کافر ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، صرف اتنے لفظ سے کہ رکھ پڑے شریعت کو، اس کو کیوں بیچ میں گھسیڑ رہا ہے، اس کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہا ہے؟ صرف یہ الفاظ بولنے سے نکاح تک اس کا ٹوٹ چکا ہے۔ اب اگر وہ بیوی کے ساتھ مل رہا ہے، اس کی آنے والی نئی نسل آ رہی ہے، تو یہ زنا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قرب قیامت اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت جب ہم نے یہ حدیث پڑھی، کئی مرتبہ ہمارے سامنے سے گزری، تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ لوگ بیویوں کے ساتھ آخر کیسے زنا کریں گے؟ یار ایک طرف یوں بھی کہا جا رہا ہے کہ بیوی اور پھر اس کے ساتھ زنا بھی، آخر یہ ایسا کیسے؟ جب ہم میدان میں آئے، عملی طور پر آگے بڑھے اور ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچانا شروع کیا، اللہ نے ہم سے دین کا کام لینا شروع کیا، اب سماج میں آنے کے بعد، لوگوں میں گھل ملنے کے بعد
اب معلوم ہونا شروع ہوا کہ لوگ بیویوں کے ساتھ زنا کیسے کرتے ہیں۔ نام تو ہے بیوی لیکن شریعت کے نظر میں کر رہا ہے زنا۔ اس کے بہت سارے طریقے، ایک تو یہی ہے کہ بات بات میں کوئی ایسی کفریہ بات کہہ دے جس کی وجہ سے اس کا نکاح ہی فاسد ہو جائے، تو پھر اب وہ تو بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اس کو تو خیال نہیں ہے لیکن وہ ایمان سے باہر ہو چکا ہے، اس کا نکاح تک ٹوٹ چکا ہے، ایسی سخت ترین اس نے بات کہہ دی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ آج طلاق دے دیتے ہیں، دین کا علم ہے نہیں، پتہ ہے نہیں کہ طلاق دینی کس طرح سے چاہیے۔ قرآن نے صاف صاف بیان کیا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو پڑھا کب ہے؟ ہم نے قرآن کو اگر تلاوت کر بھی لیا تو اس کو سمجھا کب ہے؟ اور اگر ہمارے علماء نے سمجھایا بھی ہے تو ہم نے جو ہے سمجھا کم ہے مکمل طور پر، اس لیے کہ ایک مجلس میں تو بیٹھ کر جو ہے نا کوئی مسئلہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آ سکتا نا۔ ہم تو حافظ ہونے کے بعد بھی تقریباً 11-12 سال 9-10 سال جو ہے مدرسوں میں پڑھتے رہتے ہیں، وہی قرآن کو سمجھنے کے لیے 8-10 سال جو اوپر لگ رہے ہیں نا مولویت کے، وہ اسی کے تو سمجھنے کے لیے لگ رہے ہیں۔ 4-5 سال ہم نے قرآن پڑھا، اس کے بعد جو ہے 8-9 سال 10 سال 11 سال 12 سال جو ہم ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں وہ کس لیے؟ اسی قرآن کو سمجھنے، انہی مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ اور یہ تقریباً 15-16-17 سال ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر بار سے، اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے دور رہ کر، اور اپنے وطن میں بھی ایک اجنبی کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہوئے کہ آج بھی مجھے میرے محلے کے لوگ مکمل طور پر نہیں جانتے، اب جاننے لگے کچھ وقت سے، بچپن سے ہم باہر ہیں۔ اور پھر بڑی آسانی سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ارے یار یہ تو جماعت میں بھی نہیں جاتے، بتاؤ یار عالم ان کا تو سال بھی نہیں لگا اور ذرا سی بات پر ان کو مسجد سے فارغ کر دیا۔ ابے بھائی تمہاری تو ابھی اتنی زندگی بھی نہیں لگی، 15-16-17 سال ہم گھر سے باہر ہی رہے، اللہ کی راہ میں رہے، وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے جس کو قرآن اور حدیث بیان کر رہی ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلا جاتا ہے، کسی راستے پر پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی راہوں میں سے کسی ایک راہ پر اسے ڈال دیتے ہیں، جنت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی علم سیکھنے کی غرض سے جاتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں تو 14-15-17 سال جو اللہ کی راہ میں گزر رہے ہیں، پھر بھی بعض لوگ اس لیے کہ دین نہیں ہے نا، وہاں دین تھوڑی سیکھا ہے، وہاں تو دیندار بننے گئے، اپنے عمل کو مضبوط کرنے گئے جماعت میں، کوئی دین تھوڑی سیکھا، کوئی علم تھوڑی آ گیا وہاں پر، بس دینداری آ گئی، ہاں بھائی عملی طور پر عبادت گزار بن گئے، کچھ چند باتوں کا علم آ گیا، لیکن کوئی عالم تو نہیں بن گئے نا وہاں پہ، چاہے پوری زندگی جماعت میں لگتی رہے، عالم تو نہیں بن جاتے، یا بن جاتے ہیں۔ آپ نے سنا کیا کہ کسی نے جو ہے اتنے چلے لگا لیے، اتنا وقت لگا لیا تو اس کو عالم کہنے لگے ہو، اس کو مفتی کہنے لگے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ اس بات کے ٹھیکیدار نہیں ہے کہ وہ فتویٰ لگائیں گے کہ نہیں جی فلاں نے سال نہیں لگایا تو وہ امامت کے قابل نہیں ہے، یا فلاں کی چیز کے قابل نہیں ہے، یا ہمارے علاقے میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ان کی تو ساری زندگی اس میں لگتی آئی اور اب بھی اللہ کی راہ میں لگے ہوئے، تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ بات کیا چل رہی تھی اس سے پہلے بتائیں؟ ہاں، بیویوں کے ساتھ زنا کی بات چل رہی تھی۔ اب جب دین کا علم نہیں ہوتا ہے تو لوگ کم علمی، بے دینی اور اپنی جہالت میں غلط طریقے سے طلاق دے بیٹھتے ہیں۔ جب غلط طریقے سے طلاق دے بیٹھتے ہیں تو اب ان کے پاس واپسی کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ پتہ چلا جیسے ہی انہوں نے جو ہے طلاق کا فائر کھولا 1 2 3 بس، یہ تو بہت آج معمولی بات ہے، پتہ نہیں کہتے ہیں جا تو یہ طلاق طلاق طلاق، اور پتہ نہیں اس سے پہلے کتنی مرتبہ کہہ چکے ہوتے ہیں، 10 20 50 مرتبہ بول دیتے ہیں، اور پھر آگے مسئلے پوچھتے ہیں، جی میں نے تو ایسے کہا تھا، جی میں نے ایسے تو ایسے کہا تھا۔ اب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اب بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، اب جو ادھر ادھر تاک جھانک کر رہے ہوتے ہیں، کسی طرح سے بیوی سے واپس تعلق مضبوط کرنے کا ہمیں راستہ مل جائے۔ اب کہتے ہیں آ کر کہ جی ہمارے تو 4 بچے ہیں، جی ہمارے تو 8 بچے ہیں، جی ہمارے تو 5 بچے ہیں، ہمارا تو
رشتہ جو ہے وہ 10 سال پرانا ہے، 20 سال پرانا ہے، 30 سال پرانا ہے، ہماری تو داڑھی پہ سفیدی آ چکی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے یہ تم سمجھو، ہم تھوڑی بتائیں گے کیا کہیں گے۔ لیکن اب کہ سماج کے لوگ کیا کہیں گے، علاقے کے لوگ کیا کہیں گے، برادری کے لوگ کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، اب وہ چاروں ناچار مجبور ہو کر دونوں ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے۔ میرے سامنے کتنے ہی نوجوانوں کی مثال یہاں پہ ایسی ہے جنہوں نے آ کر مجھ سے مسئلے پوچھے ہیں پچھلے 13-14 سال کے اندر، اور بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے طلاق دے دی تھی اور اس کو اپنے سے جدا نہیں کیا، کہیں اور اس کا نکاح ہوا بھی نہیں کہ جو واپسی کا راستہ بن جاتا اور وہ چھوڑ دیتا، پھر وہ دوبارہ عدت کرتی اور پھر اس کا دوبارہ سے نکاح ہو جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پھر اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ زنا ہی تو کر رہا ہے نا۔ یہ بے دینی، جہالت اور کم علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم دین کو صرف رسمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں، اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں یا جہاں بھی آپ باتیں سنتے ہیں، یہ باتیں کوئی فضول باتیں نہیں ہوتی بھائی، ایک ایک بات بڑی قیمتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے، جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، جن کی وجہ سے آج ہم اس مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہیں، جن کی برکت سے آج ہم یہ قرآن سنانے کے قابل ہیں، انہوں نے صرف ایک ایک آیت پر ریسرچ کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے ہزاروں میل سفر کیا ہے، کئی ملکوں کا سفر کر کے وہ گئے ہیں صرف ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر ساری تاریخیں لکھی ہوئی ہے، صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کر رہے ہیں۔ چند حدیثوں کا علم حاصل کرنے کے لیے، کسی ایک عالم کی صحبت میں جانے کے لیے نہ جانے کہاں سے کہاں کے سفر کر رہے ہیں۔ بیوی حاملہ ہے اور بچے کو حمل میں چھوڑ کر، ایسے کتنے ہی ہمارے اکابرین کی مثالیں ہیں، اور وہ جیسے آج جماعت میں چلے آتے ہیں نا اپنے عمل کو مضبوط کرنے کے لیے، وہاں تو اصل دین کو سیکھنے جا رہے ہیں جو کہ فرض ہے، اور پتہ چلا کہ 15 16 17 سال 18 سال ہو گئے، اس کے بعد جو ہے بیٹے سے ملاقات ہو رہی ہے کہ جی میں فلاں، اچھا اوہو میرا بیٹا ہے۔ تو علم سیکھنے کے لیے ایسے اسفار کیے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، سوکھی روٹیاں کھائی ہیں، فاقے کئی دن کیے ہیں، صرف پانی پر بسر کر لیا ہے، صرف جو ہے سوکھی روٹیاں پانی میں بھگو کر دریا کے کنارے پر گئے، پانی بھی میسر نہیں اور دریا میں بھگو کر وہ کھا لیا کرتے تھے، صرف علم سیکھنے کی غرض سے۔ علم سیکھتے سیکھتے ایسے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، ایسے مدہوش ہو جاتے تھے علم سیکھنے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے کہ مطالعہ کرتے کرتے، علم حاصل کرتے کرتے بعض مرتبہ مٹی کا تیل تک پی لیا اور ان کو خیال تک نہیں ہوا۔ مطالعہ کر رہے ہیں، آج تو روشنی کا انتظام ہے، ہر چیز، تمام نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے جو ہے پھیلا دی ہیں، عام کر دی ہیں۔ اس زمانے میں تو چراغ کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا، جاتے تھے کسی دکان کے نیچے کوئی چراغ جل رہا ہو، کسی چوراہے پر جل رہا ہو، یا چاند کی روشنی میں جا کے پڑھتے رہتے تھے۔ یہ سارے واقعات حقیقی طور پر کتابوں میں ہمارے اکابرین نے لکھے ہیں، ہمارے اکابرین کے واقعات ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ دین کا سیکھنا آج ہمارے لیے آسان ہو چکا ہے، دین سیکھنے کے پلیٹ فارمز ہمارے پاس بہت سارے موجود ہیں، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آؤ سیکھو، جگہ جگہ ہم کلاسیں قائم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر وہ دلچسپی نہیں آ رہی ہے جو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ دلچسپی ابھی بھی ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی اور دینی بیداری ہمارے اندر نہیں آئی، ہمارے علاقے میں دینی فضا قائم نہیں ہوئی، ہمارے علاقے کے اندر دینی اعتبار سے ماحول سازگار نہیں بنایا گیا، تو یاد رکھیے ہماری آنے والی اگلی نسلوں کا اللہ ہی محافظ ہے۔ اس بات کا قوی اندیشہ موجود ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ چکے ہوں گے، اور آج ہماری بچیاں، آج ہماری نوجوان نسل، آج اسکول کالجز میں جن کو آپ نے بہت ہی محنت، مشقت اور لگن اور تمام کی تمام پونجی خرچ کر کے ان کو بھیجا ہے، آج وہ آپ سے کیا، آپ کے دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔
روزانہ ڈیلی بیسس پر ہزاروں کی تعداد میں صرف ہمارے ملک کے اندر بچیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں۔ ہر ہفتے نہ جانے کتنے کیسز آتے ہیں دلی یونیورسٹی کے، آپ کے سیلم پور، جعفر آباد، لکشمی نگر اور جگہ جگہ اور تمام دہلی سے کتنی بچیاں جو ہیں اپنے سرٹیفکیٹ بنوانے آ رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ ان کی کون پرواہ کرے گا؟ ان کی کون فکر کرے گا؟ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ علماء تو آپ کو چند باتیں بتلا دیں گے، گھر میں تو آپ کے رہتی ہیں، دن بھر تو آپ کے ساتھ رہتی ہیں، کھلاتے آپ ہیں، پلاتے آپ ہیں، بڑا کرتے آپ ہیں، لے کے کوئی اور چلا جائے اور پھر کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ نے اس کو پہلے دینی اعتبار سے تو مضبوط کیا ہوتا، کم سے کم عقیدے کے اعتبار سے تو وہ مضبوط ہو گیا ہوتا کہ وہ اپنے دین کو نہ چھوڑتا، مر جانا پسند کر لیتی لیکن دین تو نہ چھوڑتی۔ تو آج دین کی طرف سے جو غفلت ہے، دین نہ سیکھنے کی وجہ سے، دین کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن کو صرف رسماً اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے کی وجہ سے اور عام دنوں میں قرآن نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج سے ہی فکر کرنا شروع کر دیجئے، جن بچوں کو آپ لاڈ پیار کر رہے ہیں نا، بڑے پیار سے پال رہے ہیں، ان کے لیے ساری قربانیاں دے رہے ہیں، دن بھر آپ باہر رہتے ہیں، فیکٹری میں، اپنی دکان پہ، بازاروں میں، اور آپ کما کر لے کر آتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ میرے بچے خوش رہیں، میری بیوی خوش رہے۔ ان کے دین کی پہلے حفاظت کیجیے، ان کی دین کی پرواہ کیجیے، ان کو صحیح معنی میں دیندار بنائیے، اس کے بعد ان کو اسکول کالجز کی اعلیٰ تعلیم دیجیے۔ کوئی عالم دین منع نہیں کرتا کہ آپ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ایجوکیشن نہ دیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر، ماسٹر، پائلٹ اور تمام قسم کی جو بڑی ڈگریاں وہ حاصل کریں، تاکہ جب ہمارے بچے، ہماری بچیاں یا ہماری حاملہ عورتیں جا رہی ہوں تو کم سے کم ہماری بچیاں وہاں پر جو ہے ڈلیوری کے لیے تو موجود ہوں۔ آج ہر جگہ بے پردگی کا ماحول کیوں ہو رہا ہے؟ صرف یہ بے دینی کی وجہ سے۔ تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں دین رسماً اپنی زندگی میں نہیں رکھنا، بلکہ انشاءاللہ عملی طور پر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دین سیکھنا پڑے گا، اور دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے بھائی۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں 40 سال کا ہو گیا، یا میں سیل مین ہوں، یا میں جو بیکری کا مالک ہوں، یا میں فیکٹری کا مالک ہوں، یا میں نے اپنی بچیوں کی بھی شادی کر دی، یا میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، کیا اب بھی میں پڑھ سکتا ہوں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ کس عمر میں صحابہ ایمان لے کر آ رہے ہیں اور بعد میں حفاظ اسلام اور علماء اسلام شمار ہو رہے ہیں۔ تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ نبی نے اعلان فرما دیا، اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک آپ علم حاصل کرتے رہو۔ تو ہماری جو ہے علم سیکھنے کی کوئی عمر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں فرمائی ہے۔ پوری زندگی ہمارے پاس پڑی ہے، کسی بھی عمر میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو طالب علم بنائیں گے اور ہم انشاءاللہ علم سیکھیں گے، اور سب سے پہلے جو ہمارے اوپر حق ہے وہ قرآن کا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے انشاءاللہ، اور جس طرح سے سیکھنے کا حق ہے اچھے انداز سے اسی طرح سے ہم سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش اور فکریں کریں گے۔ ہم جو ہے اپنے علماء کو، اپنے حفاظ کو، مدرسے کے فارغین کو خالی نہیں گھومنے دیں گے، ان کو تجارت نہیں کرنے دیں گے، بلکہ ہم مالی اعتبار سے ان کو مضبوط کریں گے، ان کی خدمتیں ایسی کریں گے تاکہ ان کی توجہ اس طرف نہ جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر جب آپ میرٹھ کے جلسے میں بیان فرما رہے تھے، اس موقع پر فرمایا تھا کہ ان علماء کی قدر کر لو، ان سے دین سیکھ لو، ان سے دین کا کام لے لو، ان کے پاس چلے جاؤ دین سیکھنے، ان کو جو ہے دینی کاموں میں مشغول رہنے دو، دینی کاموں میں مشغول کر دو، اور اگر تم نہیں کرو گے، ان کے پاس نہیں جاؤ گے، ان سے دین نہیں سیکھو گے، تو پھر تمہاری نسلیں تمہارے ہاتھوں سے نکلیں گی۔ اور یاد رکھنا، اگر ان مولویوں نے، ان علماء نے، ان حفاظ نے جا کر تمہاری طرح فیکٹریاں کھولنی، تمہاری طرح دکانیں کھولنی، تمہاری طرح راشن کی دکانیں کھولنی، تم سے زیادہ انشاءاللہ ان کو برکتیں ملیں گی دین کی برکت سے، چونکہ یہ حلال طریقے سے اس کاروبار کو کریں گے، لیکن تم اپنے دین کی حفاظت خود کر لینا، اپنے دین کی خیر منا لینا۔
اس لیے کہ جب علماء سارے ہماری طرح وہ بھی اسی طرح سے دکانوں میں اور اسی طرح سے دنیا میں لگ جائیں گے، بزی ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے ان کی قدر نہیں کریں گے، اپنے یہاں اچھے علماء کو جگہ نہیں دیں گے، ان کو باقی نہیں رکھیں گے، ان سے علم حاصل نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھیے ہم جو ہے علم سے محروم ہو جائیں گے، چونکہ علم دینے ہی والے، علم سکھانے والے وہ خود ہماری طرح ہماری جیسی زندگی مشغول ہو گئے، تو کون دین سکھائے گا بھائی؟ تو ایسے حالات پیدا ہونے سے پہلے ہم علماء کی قدر کرنا شروع کریں۔ آج پتہ ہے آپ کو سوشل میڈیا پر جو علماء کے حفاظ کے ہمارے گروپس ہیں، اس کے اندر آج نئے نئے علماء، نئے نئے حفاظ آج ترغیب دیتے ہیں کہ مدرسوں میں، مسجدوں میں اور اسی طرح سے مکتبوں میں آپ کو کیا تنخواہیں مل رہی ہیں، اور آپ جو ہے پریشان رہتے ہیں، آپ دوسروں سے مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور قوم جو ہے ہمیں ذلیل سمجھتی ہے۔ آج وہ تحریکیں چلا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم فائنینشلی اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور بہت سارے علماء، ایک بڑی تعداد الحمدللہ اس کام میں لگ چکی ہے۔ تو آج ہی ہم اس بات کی فکر کریں اور علماء کی قدر کرنا شروع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم علماء کو چھوڑ کر غیر علماء کو اپنا پیشوا اور اپنا رہبر اور اپنا قائد بنانا شروع کر دیں، جیسا کہ آس پاس کی مسجدوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا ماحول۔ یاد رکھیے ایسے لوگ ضلالت اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، غیر علماء کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا امیر، اپنا قائد مان لیں گے، اور ان سے مسئلے مسائل اور ان سے اپنے معاملات کو حل کرنا شروع کر دیں گے، تو نبی فرماتے ہیں فضلوا واضلوا، کیا کریں گے؟ ففتوا بغیر علم، بغیر علم کے ساری باتیں بتائیں گے، کوئی تحقیقی بات ان کے پاس نہیں ہوگی، سنی سنائی باتیں آپ تک پہنچائیں گی۔ نبی فرماتے ہیں کہ سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں، لیکن وہ سنی سنائی بات آپ تک پہنچائیں گے، اور علماء پڑھی پڑھائی باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ تو نبی فرماتے ہیں جب وہ بغیر علم کے آپ کو پہنچائیں گے، بتائیں گے، سکھائیں گے، فضلوا، تو وہ خود گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تم کو بھی وَأَضَلُّوا، تم کو بھی لے کر گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس گمراہی سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے ان سے علم کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔